نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے، 5واں پارہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 107 تک تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ 108ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ اللہ تبارک وہ لوگوں سے شرماتے ہیں، چھپتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت بھی جب وہ راتوں کو ایسے مشورے کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کریمہ سے ہے۔ پچھلے جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا کہ ایک شخص نے، طعمہ نام کے ایک شخص نے، جو بنی ظفر قبیلے سے تھا، چوری کر لی تھی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو اس کے قبیلے کے لوگ، وہ پکڑی گئی چوری، اس کے قبیلے کے لوگ اسے بچانا چاہتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی قبیلے کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، یعنی لوگوں سے بچنے کے لیے جھوٹی گواہیاں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ لوگ نہیں شرماتے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو راتوں کو مشورے کر رہے ہیں اسے بچانے کے لیے طعمہ کو، اللہ تبارک و تعالی سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ کا حکم عام ہے کہ تمام لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں سے تو شرماتے ہو، بہت سے ایسے کام چھوڑ دیتے ہو تم کہ لوگ کیا کہیں گے، یا لوگوں سے بچنے کے لیے ہیلے تدبیریں یہ سب کرتے ہو۔ بہت سے لوگوں سے ڈر کر کے تم گناہ بھی نہیں کرتے، جیسے پولیس افسر آپ کے سامنے ہے تو آپ گناہ نہیں کرتے، بچ جاتے ہیں۔ بہت سے جرائم پولیس کے سامنے نہیں کرتے۔ موٹر سائیکل پر 3 سواری بیٹھ کر کے جا رہی ہیں، پولیس کو دیکھا تو ایک کو پہلے ہی اتار دیتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ چیکنگ ہو رہا تو راستہ بدل لیتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، لوگوں سے تو چھپتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے نہیں شرماتے۔ یہ عجیب بات ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی سے لوگوں کا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، نہ ظاہر چھپا ہے نہ باطن چھپا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو بندے کے دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہے۔ تو چاہیے یہ کہ لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے بندہ شرمائے، اللہ تبارک و تعالی سے بندہ ڈرے، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ سوچے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر گناہ کرتے وقت۔ بھائی جب دنیا کے حاکم سے بچنے کے لیے، دنیا کے حاکم کی سزا سے بچنے کے لیے آدمی جرم چھوڑ سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو سب سے بڑا ہے۔ اور دنیا کے حاکم کو تو ایک مرتبہ دھوکہ دیا بھی جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو انسان دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی شان تو یہ ہے، آیت الکرسی میں بیان کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی اونگ بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہی فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں ان تمام کاموں کو گھیرے ہوئے سب کو جانتا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ فرمایا گیا اے لوگو سن لو، یہ تم ہی ہو کہ تم ان کی جانب سے دنیا کی زندگی میں جھگڑتے ہو،
چونکہ یہ لوگ توما کے قبیلے کے یعنی بنی ظفر قبیلے کے لوگ جو ہے یہ ہر صورت یہ چاہتے تھے حضور کی بارگاہ میں کہ کیسے جو ہے وہ ہمارے قبیلے کا آدمی بچ جائے، اور جھوٹی گواہیاں جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے رسول پاک کی بارگاہ میں۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تم اس شخص کو بچانے کے لیے دنیا کی زندگی میں جھگڑ رہے ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، تو کون ہے تم میں سے ایسا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ان کی جانب سے جھگڑے گا، یا کون ہے جو ان کی جانب سے وکیل بنے گا؟ یعنی یہ سوچو، جب قیامت کا دن یا تو تم ہو سکتا ہے جھگڑ کے بچا لو اپنے آدمی کو، دلیلیں دے کر کے بچا لو، جھوٹی گواہیاں جو ہے گواہ لا کر کے بچا لو، جھوٹی قسمیں کھا کر کے بچا لو، لیکن کیا تمہیں قیامت کا دن یاد نہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو کون ہے تم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑے گا؟ کون ہے جو جھوٹی گواہیاں سامنے لائے گا؟ کون ہے تم میں جو جھوٹی قسمیں کھائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ یا کون ہے جو اللہ سے بچانے کے لیے اس مجرم کو اللہ کی بارگاہ میں وکالت پیش کرے گا، وکیل بن جائے گا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ کوئی نہیں ہے تم میں ایسا۔ تو جب وہاں تم نہیں بچا پاؤ گے تو یہاں مجرم کو بچانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تو مجرم کو قرآن بار بار یہ کہتا مجرم کو بچانا نہیں چاہیے، مجرم کوئی بھی ہو۔ اگر ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ ہم مجرم کو بچائیں گے نہیں، چاہے کوئی بھی ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر جرم کیا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، اپنے قبیلے کا ہو، برادری کا ہو، یہ سب نہیں، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے، نہ برادری دیکھی جائے، نہ بھائی دیکھا جائے، نہ گھر کا دیکھا جائے، نہ خاندانی دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اس نے جرم کیا ہے، اور جب اس نے جرم کیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گار ہو گیا۔ جب گناہ گار ہو گیا تو چاہے کوئی بھی ہو اسے سزا ملنی چاہیے۔ جس دن یہ ذہن بن گیا دنیا کا تو دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں گی نا۔ تو یہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ جرم جرم ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے، فاطمہ بنت جہش نام تھا، چوری کر لی۔ اب بڑے گھرانے کی عورت تھی تو لوگوں نے چاہا کہ بچایا جائے، تو لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے عریضہ پیش کیا کہ حضور اسے معاف فرما دیں، بدنامی بہت ہوگی، بہت بڑے گھر کی عورت ہے۔ آج بھی ہوتا ہے کہ کوئی عزت دار گھرانے کا آدمی کوئی کام غلط کر لیتا ہے تو اسے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، یار بہت عزت دار گھرانے کا، اسے کیسے ہی جو ہے بچ جائے، یہ پورے خاندان کی بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ تو حضور کی بارگاہ میں بھی لوگ آ گئے اور فاطمہ بنت جہش کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، تو حضور کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، فاطمہ بنت جہش کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر آج فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی، حضور نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ، حالانکہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، وہ فاطمہ کہ جو 70,000 فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن گزریں گی، اور اعلان ہوگا کہ اپنی نظریں جھکا لو، نیچی کر لو۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ یعنی اسلام جو ہے وہ انصاف چاہتا، برابری، مساوات۔ اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اسلام میں جرم کیا ہے تو چاہے کوئی بھی ہو وہ برابر کا مجرم ہے۔ تو یہی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ تم میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑے، جرم کیا ہے تو اسے سزا دلوائی جائے۔ ہر انسان کا یہ مزاج بن جائے گا تو جرم ختم ہو جائے گا بہت جلدی۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو برا عمل کرے، او یظلم نفسه، یا اپنی جان پر ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے، معافی چاہے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ بخشنے والا، مہربان پائے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا، مطلب وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس سے نافرمانی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ ضرور معاف فرما دیتا ہے۔
لیکن توبہ کی کچھ شرطیں ہیں. جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی بات ہو گئی یا غلطی ہو گئی، استغفر اللہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی، زبان سے استغفر اللہ کہہ دیا. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کی شرطیں ہیں. توبہ کی پہلی شرط یہ ہے، جب آدمی سے گناہ ہو جائے، معصیت ہو جائے، جرم ہو جائے، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ندامت، شرمندگی، یعنی آدمی کا دل شرمندہ ہو جائے، اس کے دل میں ندامت آ جائے کہ واقعی مجھ سے جو ہے وہ غلط کام ہوا ہے، واقعی مجھ سے جرم ہوا ہے، واقعی مجھ سے گناہ ہوا ہے. ندامت و شرمندگی مطلب یہ ہے کہ گناہ کا احساس پیدا ہو جائے اس کے اندر. بھئی ایک ہوتا گناہ کرنا اور ایک ہوتا احساس گناہ. آدمی بہت سے ایسے ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں پھر احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا، یہ احساس بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایمان جو ہے اس سے رخصت ہو رہا ہے. اور اگر آدمی گناہ کر لے، گناہ ہو سکتا ہے بندے سے، گناہ ہو جائے اور پھر اس کے اندر شرمندگی پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے کہ واقعی، یعنی دل اس بات کو برا سمجھے کہ واقعی مجھ سے جو ہے وہ غلط کام ہوا ہے، واقعی مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ ہے احساس گناہ. اسی کو کہتے ہیں ندامت، اسی کو کہتے ہیں شرمندگی. یہ شرمندگی اور ندامت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. یعنی اگر آدمی گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان باقی ہے، اور احساس نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ایمان اس سے رخصت ہو گیا ہو. تو احساس آدمی کو ضرور ہو جائے. تو یہ توبہ کی بھی سب سے پہلی شرط ہے. ندامت اور شرمندگی نہیں ہے تو توبہ نہیں ہے. زبان سے کتنا استغفر اللہ کہہ دے، غلطی ہو گئی یا اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا کہہ دیا، لیکن دل میں یہ زبان کے صرف الفاظ ہیں، دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوا، کوئی شرمندگی، کوئی ندامت نہیں ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے. تو توبہ کی سب سے پہلی شرط ہے ندامت اور شرمندگی. اور پھر دوسری شرط ہے توبہ کی ترک گناہ، گناہ کو چھوڑ دینا. جو گناہ کیا تھا، جس پر تمہارے دل میں شرمندگی ہوئی ہے، اب دوسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہ آپ چھوڑ بھی دیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ گناہ نہ کرنے کا آپ عزم کر لیں، پختہ ارادہ، کہ یہ جو مجھ سے گناہ ہوا تھا، جس پر میں توبہ کر رہا ہوں، آپ کے دل میں یہ پختہ یقین ہو جائے کہ اب انشاءاللہ دوبارہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا اور میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، چاہے کبھی وہ ہو جائے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بھی وہ گناہ کبھی ہو گیا آدمی سے، لیکن اس کا خود کا ارادہ پختہ یہی ہے کہ یہ گناہ میں کروں گا نہیں. تو پختہ ارادہ اگر کر لیا تو سب سے پہلے ندامت و شرمندگی، اس کے بعد آدمی نے ترک گناہ یعنی گناہ کو چھوڑ بھی دیا، اور پھر یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ اب یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. اور پھر اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال کی اصلاح کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائے، یعنی اس کے تقوی میں، اس کی پرہیزگاری میں اضافہ ہو جائے. تو اگر یہ چیزیں پیدا ہو گئیں آدمی میں اور آدمی نے توبہ کی ہے اور توبہ میں یہ ساری چیزیں شامل ہو گئیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. اور توبہ جب سچی ہوتی ہے نا، سچی، اور وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، تو توبہ جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یعنی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب توبہ ایک گناہ سے کی ہے تو وہ ایک گناہ کے معاملے میں ایسا ہو جائے گا بندہ، یعنی وہ گناہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے کیا ہی نہیں. اور سارے گناہوں سے الگ الگ بہت سے گناہ ہو سکتے ہیں آدمی کے، تو الگ الگ توبہ کرنی ہوگی. یا آدمی سارے گناہوں سے پختہ ارادہ کر لے کہ اب تک جتنے بھی ہوئے ہیں وہ میں کروں گا ہی نہیں دوبارہ. اچھا، پھر یہ گناہ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. اب جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بندے سے متعلق ہو، کہ آپ نے کسی بندے پر ظلم کیا ہے، کہ اس کا جو ہے آپ نے پیسہ مار لیا، کھا گئے، اسے برباد کر دیا، تو ایک گناہ تو یہ ہے. اب آپ اس سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس کا جو مال آپ نے مارا ہے
اس کی جو زمین آپ نے قبضہ کی ہے، اس کے مال پر جو آپ نے قبضہ کیا وہ آپ اسے لوٹائیں۔ توبہ کی پہلی شرط اب یہ ہے یہاں، پہلے اس مال کو لوٹائیں، اسے دے دیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، یا اللہ اب میں ایسا نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ توبہ ہو گئی۔ آپ نے کسی کو مال تو نہیں مارا کسی کا، لیکن آپ نے کسی اور طریقے سے ظلم کیا ہے اس پر، تو آپ پھر اس سے معافی مانگیں، وہ آپ کو معاف کر دے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے کسی کا مال مارا لیکن آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے ہی نہیں، آپ خود اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ دے بھی نہیں سکتے، ایسا بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے معاف کرائیں کہ میرے پاس ہوتا تو میں ضرور دیتا، میں نے ایسے ایسے تیرا نقصان کیا تھا، اب میرے پاس ہے نہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ وہ معاف کر دے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور توبہ کریں تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو یہ توبہ کے یہ طریقے ہیں۔ یا اب ہے، یہ تو ہوئی حقوق العباد سے متعلق، اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں حقوق العباد میں، تو پہلے بندے کا حق وہ ادا کرنا، بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، تب توبہ قبول ہوگی۔ ایسے ہی حقوق اللہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے نافرمانی کی، ظلم کر لیا اپنی جان پر، کہ نمازیں چھوڑی ہیں آپ نے، یا روزے چھوڑے ہیں، یا زکوٰۃ چھوڑی ہے، یا حج چھوڑا ہے، اور آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو اب اگر آپ نے نماز چھوڑی ہے تو آپ کو وہ نمازیں پڑھنی ہوں گی، یعنی توبہ کریں گے آپ، توبہ کریے آپ نے ان نمازوں کو، یہ بھی ارادہ کریں گے آپ توبہ میں کہ جو نمازیں مجھ سے چھوٹی ہیں ان سب کو میں پڑھوں گا، پختہ ارادہ آپ نے کر لیا، اب آپ نے وہ نمازیں پڑھنی شروع کر دی، توبہ بھی کی اللہ کی بارگاہ میں، نمازوں کو پڑھنا بھی شروع کر دیا، اور پوری کوشش ہے آپ کی کہ پوری نمازیں ختم ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود پوری ختم بھی نہ ہو سکیں، یا پوری ختم ہو گئیں، یا پوری ختم نہ ہو سکیں، آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ نے ارادہ پختہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ پوری پڑھوں گا، اور پڑھنا شروع بھی کر دیا آپ نے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر باقی بچ بھی گئیں تو اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، وہ انہیں معاف فرما دے گا۔ ایسے ہی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے اور آپ پھر توبہ کر رہے ہیں کہ میں نے اب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو پھر یہ ہے کہ آپ توبہ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ وہ ادا کریں گے، تب تک توبہ نہیں مانی جائے گی جب تک آپ وہ ادا نہیں کریں گے، اور آپ کے پاس اتنا ہے نہیں کہ ساری زندگی کی پوری زکوٰۃ ادا کر دیں، تو آپ تھوڑی تھوڑی نکالنا شروع کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پوری نکال دوں گا، جیسے جیسے پیسہ آتا رہے آپ نکالتے رہیں اپنے مال کی زکوٰۃ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اگر کچھ باقی بھی بچی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو توبہ میں یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ تو توبہ کے بارے میں فرمایا، فقط یہ نہیں جیسے ہم تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی سے کوئی جو ہے غلطی ہو گئی تو فقط لوگوں سے بچنے کے لیے اس نے توبہ کر لی، بہت سی لوگ غلطی کر دیتے ہیں، بہت سے مقررین بھی ایسے ہیں، مقرر مولانا لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، یہ میں کمیاں تو سب میں ہو سکتی ہیں، مولویوں میں بھی ہو سکتی ہیں کمیاں، بہت سے اسٹیجوں پر آنے والے ایسے ہیں جو پورے طریقے سے عالم ہیں نہیں لیکن تقریریں کر رہے ہیں، بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں بڑی بڑی، تو توبہ اڑ جاتے ہیں، یعنی توبہ نہیں کرتے، لیکن جب چاروں طرف سے بدنامی ہوتی ہے بہت زیادہ اور سوشل میڈیا پر وہ بات پھیل جاتی ہے، تب وہ لوگوں کی بدنامی سے بچنے کے لیے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنا پیڈ جو ہے جاری کر دیتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ ہاں واقعی دل سے توبہ اگر کی ہے اور یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں اس توبہ کے اندر اور واقعی انہیں ندامت اور شرمندگی ہے، تب ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، پھر تو یقیناً وہ توبہ ہوگی۔ لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے ہم میں کہ لوگوں سے بچنے کے لیے ہم معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں بظاہر صرف زبان سے کہ لوگ یہ سمجھے کہ صاحب اس نے توبہ کر لی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ توبہ حقیقت میں توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ تو جبھی ہوگی جب اس کے اندر ندامت پائی جائے گی، شرمندگی پائی جائے گی، اور اس کے بعد ترک گناہ پایا جائے گا، گناہ کو چھوڑنا پایا جائے گا، اور پھر عزم پایا جائے گا کہ اب گناہ آگے نہیں ہوگا، تب توبہ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو برا عمل کرے، برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، معافی چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ بخشنے والا، مہربان پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو شخص گناہ کا ارتکاب کرے
فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ اپنی جان پر گناہ کماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت والا۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جو گناہ کرے گا آدمی تو اس کا وبال اسی کی جان پر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی اور کو ملے، ایسا نہیں ہے۔ جو گناہ کرے گا سزا بھی قیامت کے دن اسی کو ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ سزا جو ہے کسی اور کو مل جائے، گناہ کی سزا خود اسی بندے کو ملے گی جس نے گناہ کیا ہے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس کام کی وجہ سے لوگ اس گناہ میں شامل ہو گئے بہت وقت تک، تب جو ہے اس کو اپنا گناہ بھی ملے گا جو اس نے گناہ کیا ہے، اور وہ جو گناہ کریں گے بعد میں ان کا گناہ، جیسے کسی نے سنیما ہال کھول دیا، سنیما ہال کسی نے کھول دیا، اب اس میں ایک تو اس نے یہ گناہ کیا، سنیما ہال کھولا، اب اس میں بعد میں لوگ آ رہے ہیں اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو اب جتنے لوگ بعد میں آئیں گے، یہ جتنے لوگ، ان کو فلم دیکھنے کا، وہاں جانے کا گناہ ملے گا، لیکن ان کے برابر گناہ اس کو بھی برابر ملتا رہے گا، ہر ایک بندے کا گناہ اس کو بھی ملے گا، تو یعنی ان سب کے برابر گناہ اس اکیلے کو ملے گا۔ ایسے ہی آپ نے اپنی دکان میں جو ہے، دکان ہے، آپ نے ٹی وی لگا لی ہے اور اس میں فلمیں چل رہی ہیں، اگر کسی نے کوئی اچھے کام کے لیے لگایا، کوئی دوسری چیز اس میں آتی نہیں، سب اسلامک پروگرام آتے ہیں، یعنی صرف تقریریں یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، جیسے مدنی چینل وغیرہ، تو اس کی بات نہیں کرتا میں، لیکن اگر کسی نے فلمیں اور یہ ساری چیزیں اس میں چل رہی ہیں جو دیکھنا جائز ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، تو دیکھنے والوں کو تو گناہ ملے گا ہی، جس نے وہ لگائی ہے ان سب کا گناہ اس کو بھی ملے گا۔ ایسے کوئی اور کام، کسی نے شراب کا اڈا کھول دیا اور لوگ وہاں جا کے شراب پی رہے ہیں، تو شراب کا اڈا کھولنے کا ایک گناہ، اس کے بعد جتنے لوگ شراب پیتے رہیں گے، جتنے لوگ قیامت تک، ان سب کا گناہ بھی اس کے سر پر آتا رہے گا، چاہے دنیا سے چلا جائے۔ ایسے جوئے کا اڈا کھول دیا، ایم سی ایکس، اس طریقے سے ایم سی ایکس کے آج کل جو ہے وہ تمام جو ہے جگہ جگہ وہ کھل رہے ہیں، آفس کھل رہے ہیں باضابطہ، ایم سی ایکس بھی جوا ہے، یاد رکھنا، یہ ایم سی ایکس اور یہ آن لائن اس طرح کے جو چیزیں چل رہی ہیں نا، یہ بھی جوا ہیں۔ اس طرح کا اگر کوئی آن لائن جوا ہو یا ویسا جوا، آفس کھول دیا آدمی نے، تو آپ اس کو یہ گناہ تو پڑا کہ اس نے ایک کام شروع کیا، ایسے ہی جتنے لوگ اب اس کو کرتے رہیں گے قیامت تک، ان سب کا گناہ بھی اس کے اوپر آتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے لوگ نیکیاں کرنے لگے، کسی نے مدرسہ بنوا دیا، تو اب مدرسہ بنانے کا ثواب تو اسے ملا، اب اس میں جتنے لوگ آتے رہیں گے پڑھنے کے لیے اور علماء بنتے رہیں گے، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے ان کے شاگرد ہوتے رہیں گے، قرآن پڑھاتے رہیں گے، سب کا ثواب ان کو تو ملے گا ہی، ان سب کے برابر اس اکیلے کو ملے گا۔ ایسے ہی مسجد بنوا دی تو مسجد بنوانے کا ثواب الگ، اور پھر مسجد میں جتنے لوگ اس کی وجہ سے اب نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجد نہیں ہوتی تو نہیں آتے، اب وہاں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو سب کو اپنا اپنا ثواب ملے گا، اور اس کو سب کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک الگ بات ہو گئی۔ بقیہ اس کے علاوہ جو آدمی گناہ کرے گا اس کی سزا اسی کو ملے گی، دوسرے کو نہیں ملے گی جو اس میں شریک ہی نہیں ہے۔ وہ شریک ہے کسی طرح سے تو اسے بھی، سمجھ رہے ہیں، ایک آدمی نے جو ہے وہ جرم کر چوری کر لی اور دوسرا اسے بچانے کے لیے بچانے لگا، تو اب دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ ہاں، وکیل ہے، وکیل کو پورے طریقے سے معلوم ہے کہ چوری اس نے کی ہے، لیکن پیسے کے بلبوتے پہ جو چور ہے اس کو بچا رہا ہے، جو چور نہیں ہے اس کو پھنسا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ہاں، تو شریک ہے گناہ میں، چوری کرنے والا بھی اور یہ بھی۔ ہاں، آگے آیت میں وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا فَإِنَّمَا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو کسی غلطی کا یا گناہ کا ارتکاب کرے، ثم یرم بہ بریئا، پھر اسے کسی بے گناہ پر ڈال دے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کو اٹھایا۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ تو کسی نے کیا،
غلطی کا ارتکاب کیا، پھر اپنے آپ کو تو بچا لیا اور کسی اور پر تہمت لگا دی، یہ گناہ جو ہے وہ اس نے کی، کسی بے گناہ کو پھنسا دیا۔ ایسا بھی بہت ہو رہا ہے آج کل، گناہ کوئی کرتا ہے، پھنسا دیا کسی کو جاتا ہے، پیسے کے بلبوتے پہ کسی کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، تہمت ہے نا، یہ تہمت ہی تو ہے، تو اس کو بہت بڑا گناہ اور کھلا گناہ قرار دیا گیا۔ جیسے پولیس بھی کرتی ہے اس طرح کے کام کہ کوئی بڑا آدمی ہوتا تو اسے بچا دیا جاتا اور کسی بیچارے کو بے گناہ کو جو ہے وہ پھنسا لیا جاتا اور پھنسا کر کے مار پیٹ کے ذریعے اس پر گناہ جو ہے اس کے ذریعے گناہ جو ہے قبولوا لیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یا آپ میں سے جو ہے جیسے کہ پیچھے چل ہی رہا تھا، میں نے بتایا کہ گناہ کسی نے کیا اور آپ نے اسے کسی پہ ڈلوا دیا پیسے کے بلبوتے پر، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں کیا ہے بچنا چاہیے۔ جس نے جرم کیا ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔